بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 10 کا، اور یہاں ایک تختی نمبر 10 تختی کا نام ہے سکون یعنی جزم۔ سکون اور جزم یہ اوپر جو ایک دال کی شکل میں ایک مڑا ہوا سا نشان ہے، اسے جزم بھی کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جزم بھی ہے اور اسے سکون بھی کہیں گے۔ تو جس حرف کے اوپر یہ نشان آ رہے ہیں نا، یہ اوپر والا نشان جو آ رہا ہے، تو وہ پچھلے حرف کو اس حرف کے ساتھ ایک بار ملائیں گے۔ اس کی مثال حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ یہ جو بلیو سا نشان آپ کو ان حرفوں کے اوپر نظر آنا ہے، اسے کہتے ہیں تھوڑا سا لفظوں کو ہلا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا قلقلہ دینا ہے۔ جہاں جس حرف کے اوپر جزم آ رہی ہے نا، اس جزم والے حرف کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھنا ہے۔ حمزہ با زبر اب۔ اچھا، یہاں حمزہ، یہ ہم نے حمزہ کیوں پڑھا ہے بھئی؟ یہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے الف اور ایک ہے حمزہ۔ حمزہ اور الف میں فرق یہ ہے کہ جو الف ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے، الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ الف ہمیشہ حرکت سے خالی ہوگی، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، یہ آپ یاد رکھیں۔ جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، یا زبر، زیر، پیش، جزم، کوئی چیز بھی حرکت جب بھی آ جائے گی نا، تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، پھر وہ حمزہ بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ الف خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر نیچے زبر، زیر، کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت لگ جائے تو پھر وہ الف حمزہ میں بدل جاتا ہے، تو یہ آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، پچھلے اسباق میں بھی میں یہ پڑھا چکا ہوں، تو یہاں مزید کیونکہ آ رہا شاید ہمارے نئے سننے والے ہوں تو انہیں بھی پتہ چل جائے کہ بھئی الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے۔ آگے دیکھیں، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، ٹھیک ہے۔ با کی آخر میں حرکت، با کی آواز کو تھوڑا سا ہلانا ہے، کیونکہ جو یہاں بلو کلر سے کا نشان ہے تو اسے قلقلہ کرنا پڑے گا۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، ٹھیک ہے، ات ات ات۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس اس۔ یہاں سا میں اور سین میں اور صاد میں یہ فرق دینا لازمی ہے، یہ فرق سمجھنا، فرق کے ساتھ پڑھنا، یہ اولین چیزوں میں سے ایک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سمجھ کے پڑھنا کہ بھئی یہاں حرف کون سا استعمال ہو رہا ہے، حروفات کی پہچان یہ پہلا درجہ ہے۔ جیسے یہاں میں پڑھا چکا ہوں، بتانا بھول گیا، یہ تا ہے نا، تا اور طا میں فرق ہمیشہ واضح کریں۔ تا جو ہے نا وہ ات ات ات، ٹھیک ہے۔ آگے میں طا کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، ات ات ات۔ اور یہاں آگے اس اس اس، ٹھیک ہے۔ یہاں سین نہیں پڑھنا، اس 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 نہیں، یا اسو اس اس، صاد بھی نہیں۔ یہاں جو حرف ہے اس کی اپنی ایک آواز ہے، اسے اپنے ایک مخرج کے ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس اس، یہاں اپنی زبان کو اوپر والے دانتوں کے نیچے ہلکا سا ٹچ کرنا ہے، سا کی آواز نکالتے وقت، اس اس اس، ٹھیک ہے۔ آگے حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج۔ یہاں حرف جیم جو ہے نا، اسے بھی تھوڑا سا قلقلہ دینا ہے، حرف جزم کو، یہ جس حرف کے اوپر جزم سکون آ رہی ہے نا اوپر، یہ دیکھیں میں نے سمجھایا، تو اسے تھوڑا سا ہلانا ہے، اج اج اج، ٹھیک ہے۔ اج 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 اج، اس طرح نہیں، اج اج اج، ہلکا سا حرف کو تھوڑا سا ہلانے کا مقصد یہ کہ آخر جو ہے نا، جہاں آپ کی آواز رکتی ہے وہاں اس حرف کو ظاہر کرنا، ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ حمزہ ح زبر اح، حمزہ ح زیر اح، حمزہ ح پیش اح، اح اح اوہ، یہ حرف حا ہے،
ٹھیک ہے نا. ہا ہمیشہ جو یہ والی ہا ہے نا یہ جہاں کہیں بھی آئے نا تو یہ ہمیشہ ہی باریک پڑا جائے گا. یہ گلے کے اندر سے بالکل گلے کو کلوز کر کے بالکل آرام سے اور پروقار طریقے سے اس کا اپنا ہا کا اپنا مخرج جو ہے نا وہ نکالنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ادا ہوں گی, یہ ساری چیزیں سیکھی جائیں گی, یہ ساری چیزیں تب سمجھ آئیں گے جب آپ پریکٹس کریں گے, جب آپ بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے بچوں کو آپ کو یاد ہو جائیں گی. نہیں پڑھنا, اس طرح پڑھنا غلط ہے. ٹھیک ہے, ہا کی آواز اور ہا کو کس ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے, باریک کرنا ہے یا اسے موٹا کرنا ہے تو وہ بھی ظاہر ہو. آگے حمزہ خا زبر اخو, حمزہ خا زیر اخ, حمزہ خا پیش اوخو. یہ خا حرف خا جو آ رہی ہے نا حرف خا کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا. جہاں کہیں بھی یہ خا ہوگی نا, جہاں کہیں بھی زبر زیر پیش نابی و جزم و سکون مد کوئی چیز بھی ہونا تو یہ حرف خا جو ہے نا یہ ہمیشہ ہی موٹی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ یاد رکھیں. یہ گرین سا نشان ہے نا تو یہاں ہم نے حرف کو موٹا کرنا ہے, پر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. حمزہ خا زبر اخ, حمزہ خا زیر اخ, حمزہ خا پیش اخ, تو آپ کوشش کریں یہ جو تختی ہے نا یہ بچوں کو زیادہ نہ دیا کریں. یہاں ایک حرف جہاں پر مکمل ہوتا ہے وہ یا آگے دو حرف یا زیادہ ایک لائن دیا کریں بچے کو, ایک لائن سے زیادہ نہیں, کیونکہ یہ آپ ہر بچے سے یہ حروفات جو ہیں یہ یہاں درست کروائیں تاکہ بچہ جب قاعدہ ختم آگے جو کچھ الفاظ آنے وہ تھوڑے سے مشکل ہوں گے, جو ہے نا بچے کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں یاد کرنے والی چیزیں یہی ہوتی ہیں کہ حروفات کو بار بار دہرایا جائے, بچوں سے سنا جائے. آگے حمزہ دال زبر اد, حمزہ دال زیر اد, حمزہ دال پیش اد, اد ٹھیک ہے نا. یہاں بھی حرف دال کو تھوڑا سا ہلانا ہے. ٹھیک ہے, دال ساکن کو آخر دال ساکن جو ہے نا یہاں ہلائیں گے دال ساکن کو بھی. اد یہاں تھوڑا سا قلقلہ جسے کہتے ہیں نا وہی کرنا ہے. اد حمزہ دال زبر اد, حمزہ دال زیر اد, حمزہ دال پیش اد, اد یہ میں بار بار آپ کو کیوں اتنی تفصیل سے حرف کو یعنی حرف کی پہچان کروا رہا ہوں, اس کی کیٹیگری بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ ایک بار آپ سمجھ لیں نا, آپ جو میں سمجھا رہا ہوں ایک بار آپ سمجھ لیں, آپ کے بچوں کو یہ بات جب سمجھ آ جائے گی نا تو آپ یقین جانیے انشاءاللہ تجربہ ہمارا, تو پھر وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے بچے. ٹھیک ہے, تو پھر بچے کبھی نہیں بھولیں گے, پھر بچوں کو ہمیشہ پتہ ہوگا یار یہاں اس طرح کی آواز نکالنی, یہاں مخرج اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے, میں اسی لیے آپ کو تھوڑی سی تفصیلاً ہر حرف کے اوپر یہاں تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو. حمزہ ذال زبر اذ, حمزہ ذال زیر اذ, حمزہ ذال پیش اذ. ٹھیک ہے, یہاں حرف ذال ہے, ایک حرف ذال ہے اور ایک حرف ذا ہے. یہاں فرق سمجھیں, جو ذال ہے نا یہ بالکل نرم لہجے کے ساتھ پڑھی جائے گی. یہاں یہ جو آپ کی زبان ہے اپنی زبان کو اوپر والے دانتوں کے نیچے سے ہلکا سا پش کریں, ہلکا سا ٹچ دیں. ٹھیک ہے, ذال اور زا میں یہ بچوں کو بھی فرق سمجھیں بھئی, یہ ذال ہے بالکل نرم سا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آگے حمزہ رو زبر ار, حمزہ رو زیر ار, حمزہ رو پیش ار, یہ دیکھیں حرف را, یہ را کے بارے میں آپ کو پیچھے بھی بہت سارے اسباق میں بتا چکا ہوں, چلو یہاں پھر واضح کر کے بتا رہا ہوں, پھر یہاں سمجھاتا ہوں تاکہ ہمارے جو نئے آنے والے ساتھی ہوں گے تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں انہیں بھی سمجھے. یہ جو را ہے نا یہ را صرف ایک حالت میں باریک پڑی جائے گی, بس ایک حالت میں را کو باریک کرنا پڑے گا جب خود را کے نیچے جو ہے زیر آ جائے. جب را کے نیچے زیر آ جائے گا نا تو پھر وہ ری. ٹھیک ہے, اس طرح بات ری را کو ہمیشہ باریک پڑا جائے گا جب را کے نیچے زیر آ جائے.
زیر کے علاوہ را کی جتنی حالتیں ہیں، چاہے زبر ہو، چاہے پیش ہو، چاہے جزم ہو، چاہے اس کے اوپر شد ہو، چاہے مد ہو، کوئی چیز بھی آ جائے نا تو پھر وہ را ہمیشہ موٹی ہی پڑی جائے گی. حمزہ را زبر آرو، یہ بچوں سے آپ کوشش کروائیں، اس طرح پڑھوائیں، ٹھیک ہے. حمزہ را زبر آرو، تو بچوں کو یوں سمجھائیں گے بے صحیح، جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ را کی صرف ایک حالت میں را ہمیشہ بریک ہوگی، وہ جب را کے نیچے زیر ہو، ٹھیک ہے نا. ورنہ را کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، جزم ہو تو اس حالت میں را ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے نا. را کے نیچے زیر ہو، زیر چاہے ایک ہو چاہے دو ہو تو وہ را ہمیشہ بریک پڑی جائے گی. حمزہ را زبر ارو، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار، ٹھیک ہے. ار ار، اور یہاں را کو موٹا کر کے پڑھائیں. آگے حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، ٹھیک ہے. یہاں زا آ رہا ہے، ایک یہ پڑھا تھا یہ زال ہے اور یہ زا ہے. زا جو ہے نا اسے سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور تھوڑی سی شدت کے ساتھ. زال بالکل نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور زا جو ہے یہ سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ، ٹھیک ہے، پڑھا جائے گا. اور یہ لکھنے میں بھی ہلکا سا فرق ہوتا ہے، جو از از از، ٹھیک ہے نا. یہاں اپنی آواز کو، اپنی آواز کی جو تھروئنگ ہوگی نا از، تو اس کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے نکلنا ہے، ٹھیک ہے نا. از از، ہلکے سے دانتوں کو بند کرنا ہے اور آواز نکالیں از 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 از، ٹھیک ہے. پیچھے سے آواز کو دھکا دیں، بالکل نرم کر سے گلے سے نا، بالکل آواز کو دھکا دیں، آہستہ آواز میں، زیادہ نہیں، آہستہ آواز میں دھکا دیں. از، آگے دانتوں کی تھوڑی سپورٹ دیں، تو جب آپ کی آواز دانتوں سے ٹکرائے گی تو وہ آواز جھک کر نکلے گی، پھر یہ مخرج ادا ہوگا آسانی کے ساتھ. از از از، ٹھیک ہے. آگے حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس، یہاں حرف سین آ گئی. تو بھئی میں آپ کو بتا چکا ہوں حرف سین، حرف ثا اور حرف صاد، یہ ان کی آوازیں تھوڑی تھوڑی ملتی جلتی ہیں، لیکن ہم نے یہی فرق سمجھنا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا. بلا شک ملتی جلتی ہوگی، لیکن ہمیں یہاں یہی فرق سمجھا رہا ہوں کہ ہر حرف کی اپنی اپنی مخرج، اپنی اپنی حرکت جو ہے نا اسی کی ادا، اسی کے لیول کے اوپر ہم نے پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے. تو اس، یہ ٹھیک ہے، سین سی ٹی کی آواز سے اس، ٹھیک ہے. اس، اپنے آگے والے دانتوں کو، دونوں دانتوں کو، اوپر والے جبڑے اور نیچے والے جبڑے کو تھوڑا سا کلوز کریں، پیچھے سے آواز سی ٹی کے ساتھ ماریں. اس اس اس، ٹھیک ہے. حمزہ سین زبر اس، اکثر بچے پڑھتے ہیں اس اس اس، جب اس طرح پڑھا ہوگا تو پھر ان سے کبھی بھی سین ادا صحیح نہیں ہوگی، نہ سین کی صحیح ادا ہوگی، نہ عین کی صحیح ادا ہوگی، نہ غین کی صحیح ادا ہوگی. وہ کیا ہے کہ ہم نے محنت نہیں کی. بھئی یہ جگہ جو نا تھوڑی سی محنت کرنے کی ہے، اب کرا دیں، ساری زندگی بچے کے لیے یہ بہتری ہو جائے گی. اس اس اس، ٹھیک ہے نا. یہ بچوں کو سمجھائیں بھائی اس طرح نہیں پڑھنا، اس 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 یا اس 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 نہیں پڑھنا، اس کی اپنی آواز، سین سی ٹی کی آواز، اس اس اس. آگے حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش، ٹھیک ہے. اش اش اش، یہاں شین کو تھوڑا سا دیکھیں نا، اش، منہ کو تھوڑا سا گول کر کے اش آواز نکالیں شین کی. اش، اندر سینے سے ہلکی سی آواز گلے کو ہلکا سا ٹچ ہوتا ہوا اور منہ کے دونوں دانتوں سے نکلے. اش اش اش. بھائی یہ تھوڑی سی محنت ہے، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ نہیں کہ اس کا اجر نہیں ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ ہم یہ پریکٹس کر لیں. اصل ہم پڑھنا چاہتے ہیں ان حروفات کو سیدھا کر کے آگے قرآن پاک، ٹھیک ہے نا، اللہ کی کتاب پڑھیں گے. تو یہ ویسے تو یہ سارے حرف وہاں سے ہی ہیں، اسی کے ہی ہیں،
تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جب یہاں سیکھ جائے گا نا تو آگے انشاءاللہ آسانی پیدا ہو جائے گی. آگے قرآن پاک پڑھنے میں، آگے اسباق یاد کرنے میں تو نہایت آسانی ہوگی. اش، عش، عش. تو اب یقین یعنی اب یہ نہ سمجھے کہ یار یہ ہمارے آج استاد کس طرح پڑھا رہے ہیں، آتے استاد جی تو بہت سخت سبق پڑھا رہے ہیں. یہ سخت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کوشش کریں، آپ کی خوب رہنمائی آپ کا بھائی کرے گا انشاءاللہ. تو یہ آپ تھوڑی سی محنت تو ہوتی ہے نا یار، ہلکی پتلی، ٹھیک ہے نا. آپ بچے کو ریلیکس کریں، بچے کو کہیں یار کچھ بھی مشکل نہیں ہے بیٹا، بس تسلی کے ساتھ آپ سنیں، آپ پڑھیں، آپ پریکٹس کریں، انشاءاللہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اسخو حمزہ صاد زبر اسخو، حمزہ صاد زیر اسخو، حمزہ صاد پیش اسخو، اسخو اسخو اسخو. ٹھیک ہے. اسخو صاد کی آخر میں آواز آنی چاہیے کہ یہاں کون سا حرف پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. پہچان حرف کی آخر میں ہوتی ہے. اسخو اسخو اس، یا اس اس اس، اس اس اس. دیکھنا ہر حرف کے آخر میں ایک آواز نکلتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے جو پیچھے والے حرف کے اوپر. تو آواز جو ہے نا یہ نکالنی چاہیے آخر میں نا. آواز کے ذریعے سے سمجھ لگے گی کہ بھئی یہ میں کون سا حرف پڑھ رہا ہوں اور کس طرح ادا مجھے کرنا چاہیے. حمزہ صاد زبر اسخو، حمزہ صاد زیر اسخو، حمزہ صاد پیش اسخو، اسخو اسخو اسخو. یہ حرف صاد ہے، صاد. ٹھیک ہے. یہ حرف صاد کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، ہر حالت میں صاد موٹی ہوگی، صاد باریک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اسخو اسخو صاد موٹا کر کے پڑھنا چاہیے، آواز کو تھوڑا سا گول کر کے، منہ کو تھوڑا سا گول کر کے پڑھنا چاہیے. اسخو اسخو اسخو. حمزہ ضاد زبر ازو، حمزہ ضاد زیر ازو، حمزہ ضاد پیش ازو، ازو ازو از. یہاں حرف ضاد ہے، یہ حرف صاد ہے، یہ حرف ضاد ہے. حرف صاد بھی موٹا کر کے پڑھنا چاہیے، اور حرف ضاد جو ہے نا یہ بھی ہمیشہ جہاں بھی کہیں آپ پڑھیں نا ضاد کو تو یہ حرف بھی موٹا کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے نا. ازو ایزو اوزو. یہاں آخر میں آپ کی حرف کی آواز، اس کی حرکت وہ ظاہر کرے کہ بھئی آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس پہ آپ توجہ ضرور دیں. محنت ہے تھوڑی سی، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد سمجھ آ جائے گی، اور میں آپ کو انتہائی آسان طریقے سے بتا رہا ہوں. آزو ایزو اوزو. ٹھیک ہے. بچے کو پیار سے محبت کے ساتھ سمجھائیں انشاءاللہ. کہیں بیٹا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آپ تھوڑا سا غور کریں، توجہ دیں، جس طرح قاری صاحب پڑھا رہے ہیں آپ اسی طرح پڑھیں، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. حمزہ طا زبر اطو، حمزہ طا زیر اطو، حمزہ طا پیش اطو، اطو اطو اطو. ٹھیک ہے. یہاں آخر میں طا کی جو آواز ہوتی ہے نا، جو طا کی تھروئنگ ہوگی وہ جو ہوگی نا اس کی ایک آواز نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہاں ات 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 اس طرح نہیں. بھائی سننے والوں کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ یار تا پڑھ رہے ہیں یا طا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، یہ تو آواز سمجھ نہیں آئے گی نا. آواز ہو آتو ایتو اوتو. یہاں حرف طا بھی موٹا ہے. ٹھیک ہے. حرف طا موٹا کر کے پڑھنا چاہیے. جہاں بھی حرف طا آئے گی اسے موٹا کرا جائے گا، اور طا کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھنا چاہیے، قلقلہ کے ساتھ آخر میں نا. آتو ایتو اوتو، آتو ایتو اوتو. یعنی آخر میں تھوڑا سا حرف ہلے اور سننے والے کو سمجھ آئے یہاں پر کیا پڑھا جا رہا ہے، کون سا حرف کس طرح پڑھا جا رہا ہے. آتو ایتو اوتو. ٹھیک ہے. آگے حمزہ ضاد، حمزہ ضا زبر. یہاں دیکھیں یہاں طا ہے اور یہ ایک حرف تا ہے، ان دونوں میں فرق سمجھایا. یہاں ایک حرف زوا ہے اور یہ ایک حرف ضاد ہے. یہ بھی ملتی جلتی ہیں لیکن آواز بتائے گی کہ آپ یہاں کون سا حرف ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ حرف زوا ہے، طا زوا. ازو حمزہ زوا زبر ازو، حمزہ زوا زیر ازو، حمزہ زوا پیش ازو، ازو ایزو اوز. حرف زوا بھی جہاں بھی کہیں آئے حرف زوا کو بھی موٹا کر کے پڑھنا چاہیے. حرف زوا جو ہے یہ
یہ ضوا، یہ سے موٹا کر کے پڑھا جائے گا. تو یہ اب پریکٹس ہے، یہ آخر میں لکھا ہوا ہے اسی طرح آخر تک، یعنی کہ آپ خود اب آگے یہاں سے آپ کو پریکٹس کے سمجھ آ گئی نا، مطلب کس طرح پڑھنا چاہیے. تو آگے آپ خود ایک پریکٹس کریں، خود آپ بچے سے سنیں، آپ پڑھائیں، تو اگلے الفاظ آپ خود بچے سے کہلوائیں، ان سے الفاظ یہ نکلوائیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور چینل کو آگے شیئر بھی کریں، اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کے لیے خیر خواہ بنیں، قرآن و سنت کی خدمت کریں، اور آپ کے لیے اجر عظیم کا باعث بنے، اور ہمارے لیے بھی ثواب اور اجر کا باعث بنے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.